بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ آج 20واں روزہ ہے اور آج 21ویں کی رات ہوگی، پہلی رات ہوگی۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک بڑی ہی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے جو انہی 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ ہے اعتکاف کی سنت۔ پہلے تو اس کی شرعی حیثیت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے کچھ لوگ اعتکاف میں آ کے بیٹھ گئے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو پھر سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو رمضان کے آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف ہے یہ بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی فضیلت والی بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اپنی وفات تک جو ہے وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے رہے، پھر حضور کے بعد آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے حدیث میں فضائل بیان کی ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیں گے، اور ان میں سے ہر ایک خندق کی جو چوڑائی ہوگی وہ زمین و آسمان کی مسافت کے برابر ہوگی۔ تو یہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب ہے کہ اس کے اور آگ کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دی جائیں گی، تو جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کے تو پھر ثواب کا شمار ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں یہ فرمایا کہ هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، یہ اعتکاف میں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک تو گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور دوسرا فائدہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں تمام کی تمام اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی نیکیاں جو اعتکاف سے پہلے وہ کیا کرتا تھا اور اب اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا۔ مثال کے طور پہ وہ پہلے نماز جنازہ میں شرکت کیا کرتا تھا، اب نہیں کر پا رہا، وہ مریضوں کی عیادت کیا کرتا تھا، اب نہیں کر پا رہا۔ تو ایسی تمام نیکیوں کا جو ثواب ہے اس کے لیے یہاں اعتکاف میں ہوتے ہوئے ہی جو ہے وہ لکھا جاتا رہے گا۔ یعنی اگر کوئی نماز جنازہ ان دنوں میں ہے اور وہ اعتکاف کی وجہ سے اس میں شرکت نہیں کر پا رہا، تو یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو نماز جنازہ میں شرکت کا ثواب بھی ملے گا، مریض کی عیادت کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور اس طرح کی تمام نیکیاں جو وہ اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے اب نہیں کر پا رہا تو اس کو وہ ثواب یہاں بیٹھے بیٹھے ملتا رہے گا۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے ہی ثواب کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اعتکاف کیا تو اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہ صغیرہ گناہ تو ظاہر ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ہی معاف ہو جائیں گے، اور جب بندہ اعتکاف میں ہوتا ہے تو اس کی توجہ ظاہر ہے اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق جڑ جاتا ہے، تو یقیناً وہ اپنے کبیرہ گناہوں سے بھی سچے دل سے توبہ کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان فیقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کرو۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے عام دنوں میں گھر میں رہ کر پوری رات کو عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے، یا گھر سے ایک آدھ دن کے لیے مسجد میں آ کے عبادت کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، گھر کے ماحول سے نکل کے آنا، لیکن ایک آدمی جو 8-10 دن کے لیے رہے گا ہی مسجد میں تو اس کے لیے راتوں کو قائم کرنا، راتوں کو اللہ کی عبادت کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور اس کے لیے لیلۃ القدر کا حصول بھی آسان ہو جائے گا۔ اور لیلۃ القدر کے فضائل تو کسی سے ڈھکے چھپے ہیں نہیں، اس لیے جن حضرات کے پاس موقع ہو، جو فارغ ہوں اپنی مصروفیات سے، یا جن کے لیے مصروفیات سے وقت نکالنا ممکن ہو، تو وہ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں
اور اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باقی ماندہ دنوں کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔